السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ اردو نثر و نظم کے مجدد اور تنقید کے بانی خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے پہلے ریفارمر اور بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، صاحب طرز، سوانح نگار اور مصلح قوم ہیں، جنہوں نے ادبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو محسوس کیا اور ادب و معاشرت کو ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ ان کی 3 اہم کتابیں حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید سوانح عمریہ بھی ہیں، اور تنقید بھی۔ مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے انہوں نے اردو میں باقاعدہ تنقید کی بنیاد رکھی اور شعر و شاعری کے تعلق سے ایک مکمل اور حیات آفری نظریہ مرتب کیا، اور پھر اس کی روشنی میں شاعری پر تبصرہ کیا۔ اب اردو تنقید کے جو سانچے ہیں وہ حالی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اب جن چیزوں پر زور دیا جاتا ہے ان کی طرف سب سے پہلے حالی نے اپنے مقدمہ میں توجہ دلائی۔ اپنی مسدس مثنوی مد و جزر اسلام میں وہ قوم کی ذب و حالی پر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ مسدس نے سارے ملک میں جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ اگر روز محشر خدا نے پوچھا کہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لایا تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش اور تربیت ان کے بڑے بھائی نے پدرانہ شفقت سے کی۔ حالی نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی اور قرآن حفظ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ان کو روزگار کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ ایک دن جب ان کی اہلیہ اپنے میکہ گئی ہوئی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر پیدل اور خالی ہاتھ دہلی آ گئے۔ حالی کو باقاعدہ تعلیم کا موقع نہیں ملا۔ پانی پت اور دہلی میں انہوں نے کسی ترتیب و نظام کے بغیر فارسی، عربی، فلسفہ و منطق اور حدیث و تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ادب میں انہوں نے جو خاص بصیرت حاصل کی وہ ان کے اپنے شوق، مطالعہ اور محنت کی بدولت تھی۔ دہلی کے قیام کے دوران وہ مرزا غالب کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے اور ان کے بعض فارسی قصائد انہی سے سبقاً پڑھے۔ اس کے بعد وہ خود بھی شعر کہنے لگے اور اپنی کچھ غزلیں مرزا کے سامنے بغرض اصلاح پیش کیں، تو انہوں نے کہا اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ تم شعر نہ کہو گے تو تم اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ 1857 کے ہنگاموں میں حالی کو دہلی چھوڑ کر پانی پت واپس جانا پڑا اور کئی سال بے روزگاری اور تنگی میں گزرے۔ پھر ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، رئیس دہلی و تعلقہ دار جہانگیر آباد ضلع بلند شہر سے ہوئی، جو ان کو اپنے ساتھ جہانگیر آباد لے گئے اور انہیں اپنا مصاحب اور اپنے بچوں کا عتالیق بنا دیا۔ شیفتہ غالب کے دوست، اردو فارسی کے شاعر تھے اور مبالغہ کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ وہ سیدھی سادی اور سچی باتوں کو حسن بیان سے دل فریب بنانے کو شاعری کا کمال سمجھتے تھے اور عامیانہ خیال سے متنفر تھے۔ حالی کی شاعرانہ ذہن سازی میں شیفتہ کی صحبت کا بڑا دخل تھا۔ حالی غالب کے معتقد ضرور تھے لیکن شاعری میں ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ شاعری میں وہ خود کو میر کا مقلد بتاتے ہیں۔ 1872 میں شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازم ہوئے، جہاں ان کا کام انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی جانے والی کتابوں کی زبان درست کرنا تھا۔ اسی زمانے میں پنجاب کے محکمہ تعلیم کے ڈاکٹر کرنل برائت کے ایما پر محمد حسین نے ایسے مشاعروں کی طرح ڈالی جن میں شعراء کسی ایک موضوع پر اپنی نظم سناتے تھے۔ حالی کی 4 نظمیں حب وطن، برخارت، نشاط امید اور مناظرہ رحم و انصاف انہی مشاعروں کے لیے لکھی گئیں۔
لاہور میں ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی کتاب مجالس نساء قصہ کے پیرائے میں لکھی، جس پر وائسرائے نارتھ بروک نے ان کو 400 روپے کا انعام دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ لاہور کی ملازمت چھوڑ کر دہلی کے انگلو عربک اسکول میں مدرس ہو گئے، اور پھر 1879 میں سر سید کی ترغیب پر مثنوی مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد 1884 میں حالی نے حیات سعدی لکھی، جس میں شیخ سعدی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ ہے۔ حیات سعدی اردو کی اصول سوانح نگاری میں پہلی اہم کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی دیوان کے ساتھ 1893 میں شائع ہوا، جو اردو تنقید نگاری میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اس نے تنقیدی روایت کا رخ بدل دیا اور جدید تنقید کی بنیاد رکھی۔ اس کتاب میں شاعری کے حوالے سے ظاہر کیے گئے خیالات مغربی تنقیدی اصولوں کی اشاعت کے باوجود اب بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی یادگار غالب 1897 میں شائع ہوئی۔ یہ غالب کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ ہے۔ غالب کو عوامی مقبولیت دلانے میں اس کتاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے غالب شاعری صرف خواص کی پسندیدہ تھی۔ غالب کی شاعری صرف خواص کی پسندیدہ تھی۔ نثر میں حالی کی ایک اور تصنیف حیات جاوید ہے، جو 1901 میں شائع ہوئی۔ یہ سر سید کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کی دستاویز ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تقریباً ایک صدی کی تہذیبی تاریخ بھی ہے۔ اس میں اس زمانے کی معاشرت، تعلیم، مذہب، سیاست اور زبان وغیرہ کے مسائل زیر بحث آ گئے ہیں۔ حالی نے عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کے لیے بہت کچھ لکھا۔ ان میں مناجات بیوہ اور چپ کی داد نے شہرت حاصل کی۔ حالی نے اردو مرثیے کو بھی نیا رخ دیا، جو سچے درد کی ترجمان ہے۔ حالی نے غزلوں، نظموں اور مثنویوں کے علاوہ قطعات، رباعیات اور قصائد بھی لکھے۔ 1887 میں سر سید کی سفارش پر ریاست حیدرآباد نے امداد مصنفین کے محکمہ سے ان کا 75 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، جو بعد میں 100 روپے ماہوار ہو گیا۔ اس وظیفے کے بعد قناعت پسند حالی انگلو عربک کالج کی ملازمت سے مستعفی ہو کر پانی پت چلے گئے اور وہیں اپنا تصنیفی سلسلہ جاری رکھا۔ 1904 میں حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا، جسے انہوں نے اپنے لیے مصیبت گردانا کہ اب سرکاری حکام کے سامنے حاضری دینا پڑے گی۔ شبلی نے انہیں خطاب دیے جانے پر کہا کہ اب صحیح معنوں میں اس خطاب کی عزت افزائی ہوئی۔ حالی نزلہ کے دائمی مریض تھے، جس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے افیون کا استعمال شروع کیا، جس سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوا۔ ان کی بصارت بھی دھیرے دھیرے زائل ہوتی گئی۔ دسمبر 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اردو ادب میں حالی کی حیثیت کئی اعتبار سے ممتاز و منفرد ہے۔ انہوں نے جس وقت ادب کے کوچے میں قدم رکھا، اس وقت اردو شاعری لفظوں کا کھیل بنی ہوئی تھی، یا پھر عاشقانہ شاعری میں معاملہ بندی کے مضامین مقبول تھے۔ غزل میں آفاقیت اور اجتماعیت کا حوالہ بہت کم تھا، اور شاعری ایک نجی مشغلہ بنی ہوئی تھی۔ حالی نے ان رجحانات کے مقابلے میں حقیقی اور سچے جذبات کے بے تکلفانہ اظہار کو ترجیح دی۔ وہ جدید نظم نگاری کے اولین معماروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے غزل کو حقیقت سے ہم آہنگ کیا، قومی اجتماعی شاعری کی بنیاد رکھی۔ اس طرح انہوں نے نثر میں بھی سادگی اور برجستگی داخل کر کے اسے ہر قسم کے علمی، ادبی اور تحقیقی مضامین ادا کرنے کے قابل بنایا۔ حالی شرافت اور نیک نفسی کا مجسمہ تھے۔ مزاج میں ضبط و اعتدال، رواداری اور بلند نظری ان کی ایسی خوبیاں تھیں جن کی جھلک ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اردو ادب کی جو وسیع و عریض، خوبصورت اور دل فریب عمارت آج نظر آتی ہے، اس کی بنیاد کے پتھر حالی نے ہی بچھائے تھے۔ امید ہے کہ ناظرین کو حضرت مولانا حالی صاحب کے حیات و خدمات کے سلسلے میں واقفیت ہوئی ہوگی۔